اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ تفسیر ابن کثیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ خود فریبی کے شکار لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے، موت کے بعد جی اٹھنے پر، جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے پر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، ربیع بن انس، عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ علیہم وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 293 جلد 1۔ صفہاء صفیٌ کی جمع ہے، جیسے حکماء حکیم کی اور علماء حلیم کی۔ جاہل، کم عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو صفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ سورہ نساء آیت 5۔ یعنی بیوقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا سبب بنایا ہے۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں صفحاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا کہ بیوقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بیوقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ تفسیر ابن کثیر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ فریب زدہ لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بدباطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ایمان دوستی اور خیرخواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے، بلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے، اور جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو انہی کی سی کہنے لگتے ہیں۔ خلو کے معنی یہاں ہے انصرفوا، اذهبوا، خلصوا اور مدعو یعنی لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں، یعنی لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں۔ پس خلو جو کہ الا کے ساتھ متعدہ ہے، اس کے معنی لوٹ جانے کے ہیں۔ فعل مضمر اور ملفوظ دونوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں الا معنی میں ماں کے مترادف ہے، مگر اول ہی ٹھیک ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ شیاطین سے مراد رؤساء، بڑے اور سردار ہیں، جیسے یہود، علماء اور سرداران کفار و قریش و منافقین۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر، امراء اور سرداران کفر تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابو العالیہ صدار ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن میں بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 آیا ہے
حدیث شریف میں ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سنن النسائی 5509۔ قال الشیخ البانی ضعیف الاسناد۔ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں قالوا انماکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر الطبری 300 جلد 1۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ربیع بن انس رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ کی یہی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ رحمتہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ سورہ حدید آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ٹٹا کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا، جیسے دوسری جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ اس کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ فرمان الہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ آل عمران 178۔ یعنی کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ بس قرآن میں جہاں استہزاء، سخریت ہی، مسخریت یعنی مذاق، مکر، خدیعت یعنی دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔ ایک اور جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ان کی بدکرداریوں اور کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں، جیسے کوئی بلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہو میں نے کیسا فریب دیا، حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فرمان الہی ہے کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور آیت اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بول کا ان کو بدلہ دے گا، تو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے۔ دونوں لفظوں کے دونوں جگہ معنی جدا جدا ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ یعنی برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194۔ یعنی جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں، زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے، حالانکہ پہلی برائی اور زیادتی ظلم ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل ہے، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایسی عبارتیں ہیں وہاں یہی مطلب ہے۔ ایک اور مطلب بھی سنیے، دنیا میں یہ منافق اپنی اس ناپاک پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا اور یہ مست ہو گئے، حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا، گو یہاں ان کے مال اور جانیں بچ گئیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی بہت تائید کی ہے، اس لیے کہ مکر، دھوکہ اور مذاق جو بلا وجہ ہو، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ہاں انتقام، مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بدلہ اور سزا ہے۔ یمدہم کا مطلب ڈھیل دینا اور بڑھانا بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 311 جلد 1۔
جیسے فرمایا ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، سورہ مومنون 55، نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، سورہ مومنون 56۔ یعنی کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد کی کثرت ان کے لیے باعث خیر ہے؟ نہیں، انہیں صحیح شعور ہی نہیں۔ اور فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سورۃ الاعراف 182۔ یعنی اس طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، غرض کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں، ادھر دینوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں جن پر یہ پولے نہیں سماتے، حالانکہ وہ حقیقت میں عذاب ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَسْحًا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، سورۃ الانعام 44۔ یعنی پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 45۔ یعنی ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریفیں رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورۃ الانعام 110۔ طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو۔ تفسیر ابن جریر الطبری 307 جلد 1، جیسے فرمایا ان لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں، اما کہتے ہیں گمراہی کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضلالت و کفر میں ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا، اب یہ اسی دلدل میں اترتے جاتے ہیں، اسی ناپاکی میں پسے جاتے ہیں اور اس سے نجات کی تمام راہیں ان پر بند ہو جاتی ہیں۔ بھلا ایسی دلدل میں جو ہو اور پھر اندھا بہرا اور بے وقوف ہو، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے پن کے لیے عربی میں عمی کا لفظ آیا ہے اور دل کے اندھاپے کے لیے عمی کا، لیکن کبھی دل کے اندھے پن کے لیے بھی عمی کا لفظ آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورۃ الحج آیت نمبر 46۔